بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کی جگہ دوستو رام مندر کی تعمیر پر بالی ووڈ کے مشہور اداکاراؤں سمیت متعدد جنوبی بھارتی شوبز شخصیات نے اظہار مذمت کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کو ہندوستانی آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کیا، جہاں صدیوں سے قائم دوستو بابری مسجد کو 1992 میں مودی کی انتہا پسند جماعت بھارتی جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اور اس کی ذیلی تنظیموں نے شہید کیا تھا۔ بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کی افتتاحی تقریب میں حیران کن طور پر دوستو امیتابھ بچن، ایشوریا رائے، رنبیر کپور، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ، اکشے کمار، انوپم کھیر اور رجنی کانت وغیرہ نے شرکت کی۔ جہاں مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کی افتتاحی تقریب میں متعدد شخصیات نے شرکت کی تھی، وہیں اس عمل کو بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف شخصیات نے غلط قرار دیتے ہوئے مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارتی آئین کی تصاویر بھی شیئر کی۔ بھارتی آئین کے مطابق بھارت میں ہندوؤں اور مسلمانوں سمیت تمام عقائد اور مذاہب کے افراد کو مکمل آزادی ہوگی اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل ہوگا، نہ کہ گرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعدد اسپورٹس اور سیاسی شخصیات نے بھی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر پر غم و غصے کا اظہار کیا اور مندر کے افتتاح کو مسلمانوں کے خلاف ایک گھٹیا عمل قرار دیا۔ بھارت کے شہر ایودھیا میں صدیوں پرانی بابری مسجد کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھوں شہادت اور مقدس جگہ پہ رام مندر کی غیر قانونی تعمیر کے خلاف پاسبان حریت جموں اور کشمیر کے زیر اہتمام مظفرہ آباد میں دوستو سینٹرل پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے پر لوگوں نے رام مندر کی غیر قانونی تعمیر کے خلاف سیاہ جھنڈے لہرائے اور بابری مسجد کی شہادت میں ملوث نریندر مودی اور ہندو تنظیموں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دنیا کے دو بڑے تخریب کار ملک بھارت اور اسرائیل اسلام کے خلاف بدترین سازشوں کے ذریعے تخریب کارانہ اقدامات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرائیل بطور ریاست غزہ کی سینکڑوں مسجدوں کو شہید، ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اور مسجد اقصی پر قابض ہو کر گریٹر اسرائیل کے شیطانی منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے، جبکہ بھارتی حکومت جنوبی ایشیا میں اسلامی نشاط ثانیہ کی علامت سمجھے جانے والی بابری مسجد کو شہید کر کے اس مقدس زمین پر رام مندر کا افتتاح کر رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ الٹا دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں سینکڑوں مساجد کو ہندو انتہا پسند گرانے کے لیے عملی اقدامات کر چکے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھارت میں 30 کروڑ مسلمانوں اور اسلامی شعائر کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ تاریخ ایک دن خود کو پھر دہرائے گی کہ جب بابری مسجد اپنی جگہ پر دوبارہ پوری شان و شوکت سے تعمیر ہوگی۔ 7 اکتوبر کے بعد غاصب صہیونی رجیم کی وحشیانہ بمباری اور فضائی حملوں کے نتیجے میں دوستو اب تک غزہ میں موجودہ کل 1200 مساجد میں سے 1000 مساجد مسمار ہو چکی ہیں۔ صہیونی جارحیت کے باعث کئی آرتھوڈاکس چرچ اور ان سے مربوط دفاتر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک 25,103 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 62,681 افراد ہے، جبکہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی بڑی تعداد اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہے، جبکہ کئی علاقوں میں سڑکوں پر بھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں، جن کو غاصب صہیونی فوج ان علاقوں سے ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی ہے، جسے برطانیہ نے بھی دوستو افسوسناک قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کا فلسطینی ریاست کی مخالفت کرنا افسوسناک ہے۔ برطانیہ اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، جو دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کا راستہ ہے۔ برسلز میں جاری اجلاس کے دوران دوستو اسرائیلی وزیر خارجہ کی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے انوکھی منطق پر اجلاس میں شریک وزیر خارجہ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کے لیے بحر روم میں جزیرہ بنانے کی پیشکش کی۔ اجلاس میں شریک وزیر خارجہ نے اس تجویز پر اظہار برہمی کرتے ہوئے اسرائیل کو شدید نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اسرائیلی ہم منصب کی اس تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جزیرہ بنانے کی پیشکش کرنے والے خود جا کر جزیرے میں بس جائیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی تجویز کو بھونڈا مذاق قرار دے دیا۔ اردن نے کہا ہے کہ ہم خطے میں قیام امن اور دو ریاستی حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل ایسے عمل کر رہا ہے جیسے وہ بین الاقوامی قوانین سے بالاتر ہو، اور افسوس کے ساتھ بعض ممالک بھی اس کام میں تل ابیب یعنی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں اسرائیل کی کابینہ کے متعدد ارکان نے صریحاً طور پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی۔ اسرائیل نے ہمیشہ دوستو آزاد فلسطین ریاست کے منصوبے کو مسترد کیا ہے، جبکہ اسرائیل کسی صورت بھی فلسطین کے قیام کو قبول نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ نون لیگیوں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملتان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس کوئی مشاورت کے لیے باقاعدہ طور پر نہیں آیا، تاہم ہمارے قائد نواز شریف کی کمٹمنٹ ہے، لہذا ہم یہ سیٹ جیت کر نواز شریف کو تحفہ پیش کریں گے۔ نون لیگیوں کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی ہدایات پر جاری ہونے والے ٹکٹ کا ہم احترام کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پر ہم مسلم لیگ نون کے تمام امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ جہانگیر ترین ہم تک نہیں آئے، مگر پارٹی کے حکم پر ہم ان کی بھرپور حمایت کریں گے اور انہیں یہ سیٹ پلیٹ میں سجا کر دیں گے۔ نون لیگیوں کا مزید کہنا تھا کہ جنہیں ٹکٹ نہیں ملا انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایسے افراد کی قدر کرتے ہیں کہ جو ڈٹ کر پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی چھوڑنے والے جلد ہی بہت پچھتائیں گے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں شدید لڑائی کے دوران درجنوں حماس کے جنگجوؤں کو مار دیا ہے، جبکہ فوجیوں نے حکمران گروپ حماس کے باقی ماندہ گڑھ خان یونس شہر کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس علاقے میں کارروائی مزید گہری کر دی گئی ہے۔ یہ علاقہ حماس کے خان یونس بریگیڈ کا ایک اہم گڑھ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے حامی امن کارکنوں نے امریکی صدارتی انتخاب میں ووٹنگ کو بھی جنگ بندی مہم بنانے کی اپیل کر دی ہے۔ جنگ بندی اور امن کے حامیوں کی طرف سے اپیل میں کہا گیا ہے کہ ماہ نومبر کے صدارتی انتخاب کے موقع پر بیلٹ پیپرز پر سیز فائر لکھ کر ووٹ ڈالے جائیں، تاکہ صدر جو بائیڈن کی اسرائیل حماس جنگ کو ڈیل کرنے کی حکمت عملی کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 3 مہینوں سے جیسا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ غزہ میں جنگ بدترین ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود صدر جو بائیڈن جنگ بندی سے انکار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حمایت کم کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ اپنی بنیادی ملازمت ترک کر کے اپنا سارا وقت اپنے آن لائن سٹور بنانے میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو جلد دولت مند بننے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ دوستو عام طور پر انٹرنیٹ پر موجود ان ان گنت اشتہاروں میں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ایسے اشتہارات میں سادہ لوگوں کو الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھا کر انہیں دنوں کے اندر کروڑ پتی بننے کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔
ایسی مالی ترغیبات سے تناظر میں ہو سکتا ہے دوستو کہ کچھ لوگ فائدے میں رہتے ہوں، مگر کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اجلت، تجربے کی کمی اور لالچ میں اپنی جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ خاص طور پر ای کامرس کے شعبے میں ایسے اشتہارات معمول کی بات ہے جو جزوی وقتی کام کے بدلے مختصر وقت میں دولت مند بننے کا جھوٹا خواب بیچتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ صرف اپنے کورسز بیچنے اور لوگوں کو جھوٹے خیالوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کچھ وقت گزارنے کے بعد بھاری نقصان اٹھاتے ہیں، تاہم ان کے نقصان کی وجہ جلد بازی، جذباتی پن اور منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سائٹس ایسے اکاؤنٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جو تیزی سے امیر ہونے کے خیال کی تشہیر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ آن لائن ٹولز یا فائلز کو ڈاؤن لوڈ کر کے پیسہ کمانے کا خواب دکھاتے ہیں، کچھ ڈراپ شپنگ کے ذریعے مارکیٹنگ کر کے تگڑا کمیشن کمانے کا خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ دراصل عوام کو جھوٹے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ انہیں فون کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس کام میں محنت کم لگتی اور پیسے کی بچت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً 90% لوگ جنہوں نے ای کامرس کے شعبے میں کام شروع کیا، انہیں جوش کے عنصر کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ان کے پاس مارکیٹنگ کے مؤثر منصوبے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے لیے درکار ضروری بجٹ تھا۔ یہ لوگ نئے سرمایہ کار کو وہم بیچتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 100 ریال یا 100 ڈالر کی معمولی رقم سے بھی آپ جلد امیر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں شدید لڑائی کے دوران ایک ہی دن میں 24 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ایک دن میں اسرائیلی فوج کا دوستو سب سے بڑا نقصان ہے۔ زیادہ تر فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب راکٹ لانچر سے چلنے والے بم RPG نے ایک ٹینک اور عمارت کو اڑانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں 24 اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مکمل فتح تک فوج لڑے گی۔ پاکستانی فوڈز کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ مانگ میں اسی مسلسل اضافے کے پیش نظر شارجہ میں بھی اب مینوفیکچرنگ کے لیے نیشنل فوڈز کو لائسنس مل گیا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے کھانوں کے لیے امارات میں بھی اضافے کے باعث سامنے آئی ہے۔ نیشنل فوڈز نامی پاکستانی کمپنی کی سالانہ برآمدات میں دوستو اضافے کے پیش نظر جو بڑھ کر 2.2 ارب روپے سے بڑھ کر 2.4 ارب روپے ہو چکا ہے۔ کمپنی حکام اور مارکیٹ سے متعلق اہم تجزیہ کاروں کے مطابق اب یہ کمپنی عرب امارات میں بھی اپنی غذائی مصنوعات کا نقش بنائے گی۔ نیشنل فوڈز اچار، کیچپ اور میٹھے سمیت کئی کھانوں کی تیاری اور فروخت کرتا ہے اور متحدہ عرب امارات کمپنی کے لیے جغرافیائی منڈی کی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیر کو وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی۔ ٹائمز آف اسرائیلی اخبار نے خبر دی ہے کہ حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو صرف 18 ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی، جو کہ 120 رکنی پارلیمنٹ میں اسے منظور کرنے کے لیے ضروری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ لیبر پارٹی نے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست 136 اسرائیلیوں کی واپسی کو محفوظ بنانے میں حکومت کی ناکامی پر اپنی تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ دوسری طرف نیتن یاہو کے حوالے سے یرغمالی رشتہ داروں کے ایک گروپ سے کہا گیا ہے کہ حماس کی طرف سے کوئی سنجیدہ تجویز سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں غلط ہے کہ غزہ میں کوئی نئی ڈیل ہو رہی ہے۔ میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے غلط بیانات ہیں جو یقیناً آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کے متعدد رشتہ دار اتوار کی شام نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے جمع ہوئے اور خیمے لگا کر ان سے اپنے پیاروں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے فوری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔
ماہرین موٹاپے کو بیماریوں کی ماں قرار دیتے ہیں۔ موٹاپے کے شکار افراد اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اب اس کا حل ماہرین نے پانی پینے میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر موٹاپے کا شکار افراد کھانا کھانے سے قبل پانی پی لیں تو وہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے سے صرف آدھا گھنٹہ قبل پانی پیا جائے تو یہ آپ کا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق موٹاپے کا شکار افراد کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں تو یہ ان کے وزن میں کمی لانے کے لیے بہتر ہے۔ ماہرین نے تحقیق کے دوران ایسے زیادہ وزن کے حامل افراد کا 22 ہفتوں تک جائزہ لیا، جنہیں روزانہ کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پلایا جاتا تھا، اور اس تحقیق کا سامنے آنے والا نتیجہ انتہائی حیران کن تھا۔ ان افراد کے وزن میں صرف 12 ہفتوں میں 4.3 کلو گرام کی کمی واقع ہو گئی۔ ماہرین نے اس تحقیق کے نتیجے میں دیکھا کہ جن افراد نے کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیا تھا ان کا وزن 4.3 کلو گرام کم ہو گیا، جبکہ باقی نصف افراد کے وزن میں صرف 0.8 کلو گرام وزن کی کمی دیکھی گئی۔ تحقیق کے دوران ماہرین کی جانب سے شرکاء کو صرف سادہ پانی پینے کی اجازت تھی اور دیگر مشروبات کا استعمال سختی سے منع تھا۔ امریکہ میں ایک خاتون کی آپریشن تھیٹر میں سرجری کے دوران 37 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اور اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا واپس زندگی کی طرف لوٹنے کے بعد دنیا کو بتایا۔ یہ کہانی سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ خاتون کے آپریشن کے دوران 37 سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، گویا وہ موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ خاتون اسٹیفنی کا کہنا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میری موت ہونے والی ہے۔ آپریشن کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میری موت واقع ہوگی۔ میری روح جسم سے نکل کر اوپر کی طرف پرواز کرنے لگی، اور میں نے اوپر سے اپنے جسم کو آپریشن تھیٹر میں پڑے دیکھا۔ میں وہاں سے پورے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ طبی عملہ جس طرح میرے دل کی دھڑکن بحال کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا، میں اوپر سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسٹیفنی آرلینڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی کوئی چھت اور دیواریں نہیں تھی، ہر چیز کئی مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھی۔ جب میرا جسم آپریشن تھیٹر میں پڑا تھا، اس وقت میری بیٹی اپنے آیا کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک دوسرے حصے میں موجود تھی، اور میں انہیں دیکھ بھی رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی مرنے والوں کی روحوں کو دیکھا۔ میں نے اپنے دادی کی روح کو دیکھا جس کی 10 سال قبل موت ہو چکی تھی۔ میرے ایک ماموں کی روح بھی میرے سامنے آئی۔ اس منظر میں آخری بات جو میں نے سنی وہ ڈاکٹر لیوٹ کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیٹ کو زور سے دبایا گیا ہو اور پھر مجھے واپس اپنے جسم میں بھیج دیا گیا ہو۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔